السلام علیکم ناظرین، آبنائے ہرمز کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ایران نے یہاں بارودی سرنگیں کیسے بچھائیں؟ آج امریکہ ان بارودی سرنگوں سے کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے انتہائی حساس سمندری راستے کی جہاں ایک چھوٹی سی حرکت بھی پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تیل کے بڑے بڑے ٹینکر گزرتے ہیں اور جہاں کسی بھی وقت کشیدگی ایک بڑے بحران میں بدل سکتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آبنائے ہرمز کیوں اتنی اہم ہے، وہاں بارودی سرنگوں کا خطرہ کیوں ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور آخر ایران اور امریکہ کے درمیان اس علاقے پر اتنی کشیدگی کیوں پائی جاتی ہے۔ ناظرین، ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ اگر کبھی اس راستے میں واقع رکاوٹ یا حملہ ہو جائے تو پوری دنیا کی معیشت پر اس کے کیا خطرناک اثرات پڑ سکتے ہیں۔ یہ کہانی صرف سمندر کی نہیں بلکہ طاقت، سیاست اور عالمی معیشت کے ایک نازک توازن کی کہانی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے مقامات ہیں جو بظاہر تو سمندر کی ایک تنگ سی گزرگاہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں پوری دنیا کی معیشت اور طاقت کا توازن انہی پر کھڑا ہوتا ہے۔ انہی میں سب سے اہم جگہ ہے آبنائے ہرمز، جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی عالمی بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ تصور کریں کہ اگر آج اچانک دنیا کی تیل سپلائی کا بڑا حصہ رک جائے تو کیا ہوگا؟ پٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو جائیں گی، معیشتیں ہل جائیں گی اور دنیا بھر میں ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آبنائے ہرمز ہمیشہ عالمی خبروں میں رہتا ہے۔ یہ سمندری راستہ آبنائے ہرمز کہلاتا ہے اور یہاں سے دنیا کا ایک بڑا حصہ تیل گزر کر مختلف ممالک تک پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ جگہ ہمیشہ کشیدگی کا مرکز رہی ہے، خاص طور پر ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر بارودی سرنگیں اس علاقے میں اتنی بڑی بحث کیوں بن جاتی ہیں؟ بارودی سرنگیں دراصل چھپے ہوئے دھماکہ خیز ہتھیار ہوتے ہیں جو پانی یا زمین میں بچھا دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی جہاز گاڑی ان کے قریب آتی ہے یہ پھٹ جاتی ہیں۔ جنگی دنیا میں انہیں خاموش ہتھیار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بغیر نظر آئے تباہی پھیلاتی ہے۔ اگر ماضی پر نظر ڈالیں تو سب سے اہم دور تھا ایران عراق جنگ کا، جب خلیج کے علاقے میں صورتحال انتہائی کشیدہ تھی۔ اسی وقت دونوں فریقوں نے سمندری راستوں کو متاثر کرنے کے لیے بارودی سرنگوں کا استعمال کیا۔ اسی جنگ کے دوران ایک بڑا واقعہ پیش آیا جب امریکی جنگی جہاز USS سیموئل بی رابرٹ ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ جہاز تقریباً تباہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا کیونکہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک چھوٹا سا ہتھیار بھی بڑی طاقت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اسی واقعے کے بعد امریکہ نے سخت رد عمل دیا اور آپریشن پرینگ مینٹس کے نام سے ایک بڑی بحری کارروائی شروع کی۔ اس کارروائی میں ایرانی بحری اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اب آتے ہیں ناظرین اصل سوال کی طرف۔ امریکہ بارودی سرنگوں سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بارودی سرنگیں انتہائی سستے لیکن بہت مؤثر ہتھیار ہیں۔ انہیں کم وقت میں پانی میں بچھایا جا سکتا ہے، لیکن انہیں ڈھونڈنا اور صاف کرنا بہت مشکل اور مہنگا ہوتا ہے۔ امریکی بحریہ کے جدید نظام بھی ہر سرنگ کو فوری طور پر نہیں ڈھونڈ سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز بہت تنگ راستہ ہے۔ اگر یہاں چند سرنگیں بھی موجود ہوں تو پورا علاقہ خطرناک بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیل کے جہاز، تجارتی شپنگ اور فوجی بیڑے سب متاثر ہو سکتے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ معاشی اثر ہے۔ اگر یہ راستہ متاثر ہو جائے تو عالمی تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ جاتی ہیں اور پوری دنیا میں مہنگائی پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے یہ معاملہ صرف جنگی نہیں بلکہ معاشی طور پر بھی انتہائی حساس ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بارودی سرنگیں صرف فوری نقصان نہیں دیتی بلکہ نفسیاتی دباؤ بھی پیدا کرتی ہیں۔ جہازوں کے کپتان اس راستے سے گزرنے میں ہچکچاتے ہیں، انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے
اور کئی کمپنیاں متبادل راستے تلاش کرنے لگتی. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی حکمت عملی دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک طرف وہ مسلسل نگرانی اور بحری موجودگی رکھتا ہے تاکہ کسی بھی خطرے کو روکا جا سکے، اور دوسری طرف وہ کوشش کرتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہی نہ ہو. آج بھی دنیا اس خدشے کے سائے میں رہتی ہے کہ اگر کبھی دوبارہ کشیدگی بڑھی تو یہی بارودی سرنگیں ایک بڑے بحران کو جنم دے سکتی ہیں. آخر میں یہی سمجھنا ضروری ہے کہ آبنائے ہرمز صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ عالمی طاقت، سیاست اور معیشت کا ایک حساس توازن ہے جہاں ایک چھوٹا سا قدم بھی پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے. آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. السلام علیکم.